ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے ساتھ مکمل اور حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ دیکھے گا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ حتمی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ پروجیکٹ فریڈم روک کر دیکھا جا سکے گا کہ حتمی معاہدے پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ایران کی بحری ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر آبنۂ ہرمز میں فوجی آپریشن عارضی طور پر روک رہے ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات جاری ہیں۔ فریقین میں اسلام آباد کے ذریعے تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ عرب ٹی وی الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان ریڈ لائنز پر بات ہو رہی ہے۔ امریکی کسی اور نقطے سے پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات کے لیے باضد ہیں۔ ایران چاہتا ہے پہلے ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی ختم ہو۔ مذاکرات کے آگے بڑھنے کا امکان روشن ہے۔ کسی ایک واقعے کو لے کر تنازع پھر سے بڑھنے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ واشنگٹن اور اسرائیل میں 2 سے 3 ہفتے کی مختصر جنگ کی باتیں بھی زیر گردش ہیں۔ مختصر جنگ کا ہدف ایران کو مرضی کے مذاکرات پر قائل کرنا ہے۔ چین نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ناجائز قرار دے دی۔ عباس عراقچی کی بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کے چین کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر بات چیت۔ چینی وزیر خارجہ کا تنازع کے حل کے لیے واشنگٹن اور تہران میں براہ راست بات چیت پر زور۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا واشنگٹن کو عسکری کارروائیاں جاری رکھنے پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر، وزیر جنگ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اپنے وہم کو کامیابی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایران کی طاقتور مسلح افواج تیار کھڑی ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہونے لگا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $108.04 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $100.65 میں فروخت۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے حصص میں غیر معمولی اضافہ۔ عالمی منڈی میں ایک اونس سونا $4,609 کا ہو گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں ریکارڈ تیزی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 2,774 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ 1,67,516 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ پاکستان نے مئی کے لیے LNG اسپاٹ خریداری کے ٹینڈر جاری کر دیے۔ پاکستان LNG لمیٹڈ نے 2 LNG کارگو کے لیے عالمی کمپنیوں سے بڈز مانگ لی۔ ایران نے آبنۂ ہرمز میں جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ ایران کے 6 جہازوں نے ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ محصور جہازوں کو بحفاظت گزرنے کا راستہ دے۔ اسے آبنۂ ہرمز سے ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آبنۂ ہرمز کا محاصرہ جاری رہے گا۔ ایران سے آنے والے جہازوں کو واپس بھیج دیا ہے۔ امریکی فورسز کو آبنۂ ہرمز یا ایرانی حدود میں جانے کی ضرورت نہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا جنگ بندی کے بعد ایران نے تجارتی جہازوں پر 9 بار فائرنگ کی۔ 2 تجارتی جہازوں پر قبضہ کیا۔ ایران کی کارروائی اس حد تک نہیں پہنچی کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے۔ پروجیکٹ فریڈم کا مقصد آبنۂ ہرمز میں تجارتی آمد و رفت کی بحالی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر جاری بیان میں عراقی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا امریکہ کو مشورہ دے طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دینا بند کرے۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لا قانونیت ہے جو سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی بحری ٹریفک کے لیے نیا میکانزم متعارف کرا دیا۔ جہازوں کو گزرنے کے لیے سے پہلے ٹرانزٹ پرمٹ حاصل کرنا ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے نظام کے تحت جہازوں کو قواعد اور ضوابط پر مبنی ای میل موصول ہوگی۔ جہازوں کو نئے فریم ورک کے مطابق چلنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کا ایران پر نئے میزائل اور ڈرون حملوں کا الزام۔ اماراتی وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ایران حملوں کے بعد دفاعی نظام کی کارروائیوں سے ملک بھر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے فائر کیے گئے میزائل اور ڈرون سے نمٹ رہا ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر حملے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے اماراتی وزارت دفاع کا بیان جھوٹ قرار دے دیا۔ کہا ایران نے متحدہ عرب امارات پر کوئی حملہ نہیں کیا۔
UAE نے ایران کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کو صہیونی اور امریکیوں کے لیے پناہ گاہ نہیں بننا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ایران کی دفاعی کارروائی صرف امریکہ کے خلاف تھی۔ آبنہ ہرمز کی بندش سے 23,000 سویلین پھنسے ہوئے ہیں۔ اب تک 10 ملاح ہلاک ہو چکے۔ پھنسے جہازوں کے عملے کو خطرہ ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا سمندر میں مائنز بچھانا جنگی اقدام ہے۔ 7 ایرانی کشتیوں کو تباہ کیا۔ ایران کو مذاکرات کی میز پر آ کر مطالبات ماننا ہوں گے۔ آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو چکا۔ پروجیکٹ فریڈم اگلا مرحلہ ہے۔ کسی پر حملہ نہیں کیا۔ ایران کو آبنہ ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صدر ٹرمپ چاہیں گے ایرانی عوام ایرانی رجیم کے خلاف دوبارہ لڑنے کے قابل ہوں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان امن معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی عوام اپنی حکومت اور فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مسلسل 66ویں روز سڑکوں پر نکل کر اظہار یکجہتی۔ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر امریکہ کے خلاف مظاہرے۔ شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کی جنگی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ مظاہرین کی اپنی حکومت کے حق میں نعرے بازی۔ قوم اور فوج بنیاد و مرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ مارکہ حق عوام حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ سپہ سالار نے مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا کہ قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد منانا بھارتی تکبر بھری سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ فورم کی جانب سے مشرق وسطیٰ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت۔ اعلامیے میں کہا کہ امن و استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل، ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہے۔ پاکستان مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے فروغ کی حمایت کرتا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے افغان شہریوں کو نشانہ بنانے کا بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا کہ یہ گمراہ کن بیانیہ افغان طالبان رجیم کی ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا اور خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچانا ہے۔ افغان طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسی کے تحت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان کا دہشت گردی کو سپورٹ کرنا افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے۔ افغان طالبان رجیم اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا۔ پاک فوج کی دفاعی کارروائیاں صرف در اندازوں، دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور معاون انفراسٹرکچر کے خلاف درست اہداف پر مبنی ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورکس اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو یہ اقدام جنگ تصور ہوگا۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں دریاؤں کے پانی کے بہاؤ میں تبدیلی محسوس کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا غیر ملکی سفیروں اور ڈپلومیٹک کور سے خطاب۔ کہا پاکستان کسی بھی مس ایڈوینچر کا بھرپور جواب دے گا۔ پہلگام واقعے کا الزام بغیر ثبوت پاکستان پر لگایا۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف مارشل اور نیول چیف کی قیادت میں مسلح افواج نے اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا۔ بھارت کی لڑاکا طیارے گرائے۔ امید ہے بھارت مارکہ حق میں ہمارے دیے گئے سبق کو یاد رکھے گا۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں۔ اسحاق ڈار سے چین کے سفیر جیونگ زائی ڈونگ کی ملاقات۔ مارکہ حق کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ مارکہ حق کی یاد میں اوورسیز پاکستانیوں کا ملک سے والہانہ محبت کا اظہار۔ دنیا بھر سے پاکستانی وطن سے تجدید وفا کا اظہار کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے دشمن کی کوئی بھی چال، فریب یا دھوکہ دہی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم سرحدوں سے دور سہی مگر ہمارے دل وطن کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہماری پہچان صرف پاکستان ہے۔ دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں کی مادر وطن سے محبت ثابت کرتی ہے یہ قوم متحد اور ناقابل شکست ہے۔ بھارت کی عبرتناک شکست کا 1 سال مکمل۔ مارکہ حق کی مناسبت سے تقریب کا پرومو جاری۔ پرومو میں تو یاد رکھیں کے عنوان سے مارکہ حق کی کامیابیوں کو اجاگر کر کے قومی جذبے کو گرمایا گیا ہے۔ ولولہ انگیز پرومو 10 مئی کو پاکستان مونومنٹ پر ہونے والی قومی
بنیان مرصوص تقریب کے تناظر میں جاری کیا گیا۔ مارکہ حق میں ہماری بہادر مسلح افواج نے ثابت کیا پاکستان کی سرحدیں وہ فولادی دیوار ہیں جسے گرانا ناممکن ہے۔ مارکہ حق کی عظیم فتح سے دفاع وطن کی داستان شجاعت میں ایک اور سنہری باب رقم ہوا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر شوبز شخصیات کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ ملکی دفاع اور استحکام کے لیے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عظیم قربانیوں کا اعتراف۔ شوبز ستاروں نے مسلح افواج کو ملکی سلامتی کی ضامن قرار دے دیا۔ شوبز شخصیات نے کہا کہ پاک فوج نے بھارت کو ذلت آمیز شکست دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دنیا بھر میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑھی اور ملک کا نام روشن ہوا۔ مارکہ حق کے فاتح ہیں ہم، حیدر کی للکار۔ سنو نیوز کا خصوصی ملی نغمہ دلوں میں گھر کر گیا۔ حب الوطنی سے سرشار بول قوم کی آواز بن گئے۔ دلوں کو چھوتے نغمے کی عوام میں بھرپور پذیرائی۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ہم پلہ عدالتیں ہیں۔ آئینی مقدمات وفاقی آئینی عدالت اور ریگولر مقدمات سپریم کورٹ سنے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے دائرہ اختیار پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ آرٹیکل 189 ایک عدالت کو دوسری عدالت کے ماتحت نہیں بناتا۔ آئینی اور غیر آئینی مقدمات کو ایک ساتھ چلانا آئینی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ کلب شدہ آئینی اور ریگولر مقدمات کو الگ الگ فورمز پر بھیجا جائے گا۔ متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اختیار کیا جائے گا۔ آرٹیکل 199 کے تحت دائر آئینی درخواستوں کی اپیلیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ عام سول اور ریگولر اپیلوں کا اختیار بدستور سپریم کورٹ کے پاس رہے گا۔ ہائی کورٹ کے آئینی نوعیت کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں وفاقی آئینی عدالت منتقل تصور ہوگی۔ بشرا بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی اور فیملی ملاقات کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا منگل کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ بشرا بی بی کی طبی حالت اور جیل ملاقاتوں سے متعلق تفصیلات طلب۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو پیر کو بشرا بی بی کی بیٹی کو دوبارہ ذاتی حیثیت میں سننے کی ہدایت۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید حیات ملک اور وکیل سلمان اکرم راجہ میں تلخ کلامی۔ علاقائی کشیدگی ہمارے لیے اہم سبق، توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا اپنی ضروریات کے لیے خود انحصاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کمرشل فیصلے آزادانہ اور قومی مفاد میں کرنے ہوں گے۔ ہماری قیادت خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک ہے۔ علاقائی کشیدگی کے پیش نظر محتاط حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ حکومت کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے پر مرکوز ہے۔ معاشی اشاریوں میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ NFC میں مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وفاق پر امتیازی سلوک برتنے کا الزام، خیبر پختونخوا حکومت کی قلم چھوڑ ہڑتال۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں NFC ایوارڈ بجلی اور گیس کے معاملات میں KP کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ امتیازی رویے کے خلاف احتجاج کے طور پر قلم چھوڑ ہڑتال کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کا ذاتی معالج سے طبی معائنہ کرانے کی اپیل۔ پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارکان اسمبلی سے گفتگو۔ کہا 3000 سے زائد مراکز صحت کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینک میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر بدل گیا۔ پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی جلد مکمل کریں گے۔ پہلا سرکاری آٹزم اسکول مریض بچوں کے لیے روشنی کی کرن ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 1.25 لاکھ کے لگ بھگ گھر تیزی سے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ ارکانی اسمبلی نے صوبہ بھر میں جاری ڈیولپمنٹ اور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس کو سراہا۔ کراچی سمیت سندھ میں گرمی کی لہر برقرار، شہر قائد میں پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ جنوبی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں موسم گرم،
خیبر پختونخوا میں دیر، باجوڑ، سوات، بونیر، شانگلہ، کوہستان، تورغر میں بارش کا امکان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، کرم، اورکزئی، وزیرستان میں بادل برسنے کی پیشگوئی، آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی بارش متوقع، گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود۔ بلوچستان کے علاقے رکھنی اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5 ریکارڈ، مرکز رکھنی سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں تھا، گہرائی 30 کلومیٹر ریکارڈ۔